والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اے خدا تو ہمیں عامل قرآن کر دے، اے خدا تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ محمد جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، وہ محمد جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ محترم سامعین کرام، معزز اساتذہ کرام، معزز علماء کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع سخن کو لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع بڑا ہی اہم، بڑا ہی اکرم، اعظم، اشرف، افضل، اعلیٰ و بالا ہے، جو عظمت قرآن کے عنوان سے معنون ہے۔ محترم سامعین کرام، پوری کائنات میں اللہ رب العزت نے دو چیزیں ہمیں ایسی عطا کی ہیں کہ جس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں ملتی۔ ان میں سے ایک قرآن مجید ہے اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کتاب تمام کتابوں میں ایسی کتاب نہیں، تمام رسولوں میں ایسا رسول نہیں۔ کتاب وہ جس کو قرآن کہتے ہیں، رسول وہ جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کتاب وہ جس کو کلام اللہ کہتے ہیں، نبی وہ جس کو رسول اللہ کہتے ہیں۔ قرآن بھی عجیب، نبی بھی عجیب، قرآن بھی اعلیٰ، نبی بھی اعلیٰ، قرآن بھی ارفع، نبی بھی ارفع، قرآن بھی اکمل، نبی بھی اکمل، قرآن بھی مکمل، نبی بھی مکمل، قرآن بھی حسن والا، نبی بھی حسن والا، قرآن بھی اشرف، نبی بھی اشرف، قرآن بھی رحمت والا، نبی بھی رحمت والا، قرآن بھی بے مثال، نبی بھی بے مثال، قرآن بھی لاجواب، نبی بھی لاجواب، قرآن بھی حسن والا، نبی بھی حسن والا، قرآن بھی تنویر والا، نبی بھی تنویر والا۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے بولنا قرآن وہ تقریر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، کیسا وہ مصور ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ محترم سامعین کرام، جس وقت یہ قرآن مکہ کی وادی میں نازل ہوا تو مشرکین مکہ نے الزام لگانے شروع کر دیے، یہ گھڑا ہوا کلام ہے، اپنی بنائی ہوئی کتاب ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے، کتاب اللہ نے ایک چیلنج کیا اس وقت کے کافروں کے لیے بھی، بلکہ میں تو کہتا ہوں آج کے کافروں کے لیے بھی قرآن نے چیلنج کیا، اگر تم اس کو بنائی ہوئی کتاب کہتے ہو، اگر تم اس کو گھڑا ہوا کلام کہتے ہو تو تم اس جیسا کلام لے آؤ۔ تم میں امرؤ القیس جیسا فصیح و بلیغ شاعر موجود ہے۔ قرآن نے چیلنج کیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ۔ قرآن نے کہا کہ تم انسانوں اور جنوں کو جمع کر لو، اس قرآن کی مثل لاؤ۔ تم مثل نہیں لا سکتے اگرچہ تم ایک دوسرے کی مدد بھی کر لو۔ قرآن نے کہا چھوڑو، یہ تو بہت بڑی بات ہے، پوری قرآن کی مثل لاؤ، تم 10 سورتیں ہی لے آؤ۔ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، 10 سورتیں ہی لے آؤ۔ جب وہ 10 سورتیں بھی نہ لا سکے، قرآن نے کہا چھوڑو، تم ایک سورت ہی لے آؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، جب وہ ایک سورت کے لانے سے بھی عاجز ہو گئے، اور کیوں نہ ہوتے، کیونکہ خود رب کائنات نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ محترم سامعین کرام، آپ پوری دنیا میں نظر ڈالیں،
آپ کو پوری دنیا میں کسی ملک میں آپ کو تورات زبور انجیل کا کوئی حافظ نہیں ملے گا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں آپ جس ملک میں بھی جائیں گے آپ کو قرآن کا حافظ ملے گا۔ آپ عرب کے ممالک میں جاؤ آپ کو قرآن کے حافظ ملیں گے، آپ افریقہ میں جاؤ قرآن کے حافظ ملیں گے، افریقہ کے جزیروں میں جاؤ قرآن کے حافظ ملیں گے، شام میں جاؤ قرآن کے حافظ ملیں گے، انڈیا میں جاؤ قرآن کے حافظ ملیں گے، انڈونیشیا میں جاؤ قرآن کے حافظ ملیں گے، ملیشیا میں جاؤ قرآن کے حافظ ملیں گے۔ اپنے اس وطن عزیز ملک پاکستان میں دیکھو جگہ جگہ پر قرآن کے حافظ ملیں گے۔ آپ کو 10 سال کا بچہ بھی قرآن کا حافظ ملے گا، 25 سال کا نوجوان بھی قرآن کا حافظ ملے گا، 80 سال کا بوڑھا بھی قرآن کا حافظ ملے گا۔ اسی قرآن نے ہمیں دین سکھایا، اسی قرآن نے ہمیں رمضان کا مہینہ بتایا، اسی قرآن نے ہمیں مسکرانا سکھایا، اسی قرآن نے ہمیں بڑوں کا ادب سکھلایا، اسی قرآن نے ہمیں مسکرانا بتایا، اسی قرآن نے ہمیں ماں باپ کا ادب کرنا سکھلایا، اسی قرآن نے ہمیں ہمسایوں کا حقوق سکھایا۔ غرض یہ کہ ہر چیز ہمیں قرآن نے سکھائی، لیکن ہم نے قرآن کو اس کا حق نہ دیا، تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے نا، ہاں اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ حالے نہ رہے، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی۔ دعائے رب تعالیٰ سے کہ ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔